یہ دنیا کی واحد ایسی فش ہے جو بغیر آکسیجن کے زندہ رہتی ہے، جس طرح دوسری مچھلیاں بغیر آکسیجن کے 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو پھر اس سمندری کریچر میں ایسا کیا ہے کہ جو اس کو سمندر کے سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ یعنی کہ 8 کلومیٹر کی گہرائی میں بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گہرائی میں پانی کا پریشر عموماً 16,000 PSI ہوتا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ مچھلی ہر وقت اپنی باڈی پر 1,70,000 kg کا وزن برداشت کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ قدرتی طور پر دنیا کا مضبوط ترین کریچر مانا جاتا ہے۔ پھر چاہے اس کے اوپر ہاتھیوں کا جھنڈ کھڑا کر دیا جائے یا پھر اس کے اوپر سے بھاری ٹرکس گزار دیے جائیں، لیکن اس کی باڈی ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سمندری کریچر کے اندر ایسا کیا موجود ہے؟ اتنا زیادہ وزن بھی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، آج کی کہانی ہے ہیڈل سنیل فش کی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ فرینڈز، پیسیفک اوشن میں گوہام آئلینڈ سے 350 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ میں اگر ٹریول کیا جائے تو سمندر کا وہ حصہ آتا ہے کہ جس کے نیچے سمندر کا ڈیپسٹ پوائنٹ موجود ہے۔ اس پوائنٹ کو میریانا ٹرینچ کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ میریانا ٹرینچ سمندر کے باٹم پر چاند کی شکل جیسا ایک بہت بڑا کروڈ ڈینٹ ہے جس کی لمبائی 50 کلومیٹر اور چوڑائی 69 کلومیٹر ہے۔ اس ڈینٹ کی وجہ سے سمندر کا یہ حصہ اچانک سے ہی ڈیپ ہو جاتا ہے۔ اس ٹرینچ میں ہماری دنیا کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ سمندری لہروں سے بھی 11,033 میٹر نیچے ہے۔ یہ گہرائی اوشین کی سب سے کم ایکسپلور کی جانے والی گہرائی ہے جس کو ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ اس گہرائی میں خطرناک اندھیرا، کھانے کی کمی اور ہڈیوں کو توڑ دینے والا پریشر اس بات کی صاف صاف نشانی ہے کہ یہاں کسی بھی کریچر کا زندہ رہنا بالکل بھی پوسیبل نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ ہیڈل زون تک انسان کبھی نہیں پہنچ پائے گا، لیکن 19ویں صدی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے اس کنسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 1875 میں HMS چیلنجر نامی شپ سمندر میں موجود تھی۔ اس میں اس وقت کے اوشین ایکسپلوررز اوشین کا ڈیپسٹ پوائنٹ تلاش کرنے نکلے تھے۔ ایک جگہ پر آ کر انہوں نے رسی پر وزن لٹکایا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ رسی نیچے جاتی چلی جا رہی ہے لیکن سمندر کا سرفیس آ ہی نہیں رہا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کی رسی سمندر کے باٹم پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہو۔ اس خبر نے پوری دنیا کے اوشین ایکسپلوررز کو حیرت زدہ چھوڑ دیا۔ میریانا ٹرینچ اوشین کا سب سے گہرا پوائنٹ تھا، یہ جاننا ہی صرف کافی نہیں تھا۔ اب یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی بار کوششیں کی گئی لیکن یہ گہرائی کسی کو بھی اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ چیلنجر ڈیپ کی ڈسکوری کے 85 ایئرز کے بعد یعنی 1960 میں 2 لوگوں نے یہاں تک جانے کی ہمت باندھی۔ یہ کارنامہ انہوں نے ٹرائسٹ نامی سب مرین میں بیٹھ کر سر انجام دیا۔ ان کا یہ 5 گھنٹے کا سفر ڈھیر سارے چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ 5 گھنٹے صرف جانے کے اور باقی 5 گھنٹے اوپر آنے کے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر سی لیول سے تقریباً 1000 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے سفر کے دوران سب مرین کی کھڑکی کا شیشہ کریک ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ چیلنجر ڈیپ پر صرف 20 منٹ ہی گزار پائے اور پھر ان کو واپس اوپر آنا پڑا۔ بے شک انہوں نے اس پوائنٹ پر صرف تھوڑا سا وقت ہی گزارا تھا لیکن وہاں انہوں نے وہ دیکھا کہ جس نے سائنٹیفک کمیونٹی کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ لائف سمندر کی سطح سے 11,000 میٹر نیچے یعنی 11 کلومیٹر کی گہرائی میں وہ زندہ مچھلی کی ایک قسم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ چیلنجر ڈیپ اتنا گہرا ہے کہ اگر ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی وہاں رکھ دیا جائے تو پھر بھی اس کی پیک سمندر کی سطح سے 2 کلومیٹر اندر ہی ہوگی۔ خیر وقت کی کمی کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا۔ اس ٹرپ نے اوشین ایکسپلوررز اور بایولوجسٹ کے لیے ایک بہت بڑی مسٹری کھڑی کر دی۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہیڈل زون میں زندگی کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہاں نہ آکسیجن ہے اور نہ ہی سورج کی روشنی۔ سمندر کی اس گہرائی میں جا کر ریسرچ کرنا ایک بالکل امپوسیبل ٹاسک ہوتا ہے۔ اسی لیے 1996 میں جاپان نے ایک روبوٹک سب مرین کائکو کے نام سے تیار کی۔ اس مشن کو کائکو مشن کا نام دیا گیا۔ اس سب مرین کا مشن
चैलेंजर डीप में से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस आना था। काइको ने ओशियन फ्लोर के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समंदर के बॉटम में अजीबोगरीब किस्म के बैक्टीरिया मौजूद हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो आज से पहले कभी भी देखे नहीं गए थे। लैब टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया की एक बहुत ही अजीब किस्म है कि जो हाई प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। नॉर्मली ज़मीन पर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी बनाते हैं, यानी सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। लेकिन समंदर की गहराई में जिंदगी का होना अगर पॉसिबल है तो वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से ही है। ये बैक्टीरिया एक केमिकल प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और पैथरोन के मिनरल्स को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन और एनर्जी बनाते हैं। इस प्रोसेस को कीमियोसिंथेसिस कहा जाता है। ये नोटिस किया गया कि इन बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली एनर्जी समंदर की इस गहराई में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स के लिए भी मेन एनर्जी सोर्स साबित होती है। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी था कि हैडल जोन में ज़िंदगी वाकई में मुमकिन है। मैरियाना ट्रेंच में हैरत अंगेज तौर पर सबसे गहराई में रहने वाली मछली को भी देखा गया है, जो कि एक स्नेल फिश है। अब क्योंकि ये हैडल जोन में रहती है तो इसकी वजह से इसको हैडल स्नेल फिश भी कहा जाता है। 12 इंच मोटी और 3 इंच लंबी ये मछली अपने जिस्म पर जितना दबाव बर्दाश्त करती है वो जानकर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस मछली की बॉडी का एरिया 25 स्क्वायर इंच होता है और इस गहराई में प्रेशर 16,000 psi। एक एस्टीमेट के मुताबिक हैडल स्नेल फिश हर वक्त अपनी बॉडी पर 1,70,000 kg का वजन बर्दाश्त कर रही होती है। जी हाँ, रेफरेंस के लिए आपको बताते चले कि एक बोइंग 777 का वेट 1,68,000 kg होता है और एक एवरेज लोकोमोटिव का वजन 1,50,000 kg। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, पर सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है और ये छोटी सी मछली इतना ज्यादा वजन कैसे बर्दाश्त करती है। बदकिस्मती से ये बात साइंटिफिक कम्युनिटी को अभी तक परेशानी में डाले हुए है। असल में वहाँ जाकर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है, और अगर इस स्नेल फिश को या दूसरे डीप सी क्रिएचर्स को समंदर से निकाल कर रिसर्च के लिए लाया जाए तो वो प्रेशर की कमी की वजह से रास्ते में ही फट जाते हैं। लेकिन चंद साइंटिफिक रिसर्च से मालूम पड़ा है कि जो मछलियाँ सरफेस पर रहती हैं उनके अंदर एक स्विम ब्लैडर होता है। इस स्विम ब्लैडर में हवा भरी होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डीप नहीं जा पाती। लेकिन डीप सी क्रिएचर्स के अंदर ये स्विम ब्लैडर नहीं होता और यही वजह है कि वो गहराई में आसानी से जा सकती हैं। इसके अलावा रिसेंट डिस्कवरीज से मालूम पड़ा है कि तमाम समुद्री मखलूक के अंदर पाइजोलाइट नामी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन्स और प्रोटीन्स को क्रश होने से बचाता है। इस स्नेल फिश के अंदर पाइजोलाइट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी देखने को मिली है, पर अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये पाइजोलाइट मेम्ब्रेन्स और प्रोटीन्स को क्रश होने से कैसे बचाता है। ये तो तभी मालूम हो पाएगा जब कोई रिसर्च टीम डीप सी में जाकर जिंदा मछली पर कोई रिसर्च करेगी। उम्मीद है हमारी आज की एफर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।